شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 75 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، ماکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ ناظرین، دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ ناظرین، دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ ماکل نے وہ تلوار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ ناظرین، قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ ناظرین، ماکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی۔ ماکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ ناظرین، مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح یعنی آسمانی بجلی کی طرح کڑکنے لگے۔ فارس کا سب سے بڑا سپہ سالار قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ناظرین، ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ماکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ ناظرین، گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ ناظرین، آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد نے دشمن کے للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ ناظرین، خالد کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ ناظرین، خالد کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ ماکل کی طرح وار کریں۔ آخر کار ان دونوں نے باری باری ماکل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ ناظرین، خالد نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں تو خالد نے اپنے
اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ناظرین، اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپاں ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ ناظرین، خالد کے حملے کا انداز ہلّا بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد علیہ السلام کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ ناظرین، جوش و خروش تو مسنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ عورت شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ناظرین، ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ ناظرین، خالد نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے خالد نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ناظرین، ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ ناظرین، جب یہ للکار خالد تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد کے لشکر کے کام آ سکتی۔ ناظرین، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ ناظرین، اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ناظرین، ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔
لگے۔ ناظرین، ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ناظرین، ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ناظرین، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ ناظرین، زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد انہی کے لگ بھگ ہوگی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا۔ اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے معقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ ناظرین، میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا اور بتایا کہ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 76 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔